السلام علیکم ایوری ون، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی بہت زیادہ بہتر ہوں، لیکن جس وقت یہ ولاگ بنایا تھا نا، اس وقت کنڈیشن بہت زیادہ بری تھی میرا سر درد سے شدید قسم کا پھٹ رہا تھا اور نزلے نے بے تحاشا تنگ کیا ہوا تھا۔ پودینہ صاف کر لیا تھا، بڑی مشکل سے میں نے صاف کیا تھا، 1 گھنٹہ 1.5 لگا کے، اور پودینے کے یہ باریک پتے صاف کرنا انتہائی جان جوکھم کا کام ہے۔ میری ہیلپر بھی چھوڑ کے چلی گئی تھی، مٹر ساری اس نے صاف کر دی تھی، مجھے بہت اس کی مہربانی تھی، لیکن پودینے کو کوئی نہیں ہاتھ لگا رہا تھا۔ خود بیٹھی، پھر 1.5 گھنٹہ لگایا اور اس کو اچھی طرح صاف کیا۔ فائدے تو اس کے بہت زیادہ ہیں، لیکن جب اتنی باریک فارم میں یہ آتا ہے نا تو بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے پھر صاف کرنے کی۔ بڑا پودینہ ہو تو وہ فٹافٹ صاف ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ڈنڈیاں مجھے ڈالنی نہیں تھیں، ایک ایک پتا چننا تھا تو بہت زیادہ ٹائم لگ رہا تھا۔ خیر ہو گیا تھا سارا کام، اب اس کو اچھی طرح واش کرنا تھا۔ 2 دفعہ اس کو میں نے پانی سے اچھی طرح واش کیا تھا، پانی میں ڈپ کر کے تھوڑی دیر چھوڑ دیتی ہوں۔ اتنا زیادہ اس میں ریت مٹی نکل رہی تھی نا، آبویسلی اوپن ہوتے ہیں تو ڈسٹ تو بہت زیادہ ان پہ آتی ہی ہے، بند جگہوں پہ آ جاتی ہے، تو باقاعدہ ریت کے ذرات تھے اس میں۔ 2 دفعہ پانی میں ڈپ کر چکی تھی، اب زیادہ پانی میں چھوڑتی تو خراب ہو جاتا، پہلے ہی اس کا رنگ اتنا خراب ہو گیا تھا، تو ابھی اسٹرینر میں ڈال دیا تھا اور اس کا پانی اچھی طرح ڈرائی کرنے کے لیے رکھ دوں گی اسٹرینر میں، تاکہ پہلے اچھی طرح دوبارہ واش کروں گی تاکہ جتنی مٹی کیچڑ ہے وہ اور بھی نکل جائے، اور پھر اچھی طرح اس کو چھان کے رکھ دوں گی اس بول میں ہی تاکہ اس کا پانی نکل جائے۔ تھوڑا سا بھی پانی اگر رہ جاتا ہے نا پودینے یا دھنیے میں تو سارا خراب ہو جاتا ہے، گل جاتا ہے یہ، تو دھونا بھی بہت ضروری ہے ان کو، بہت اچھی طرح دھونا ہے کیونکہ پھر اس کے بعد تو یہ واش نہیں ہوں گے۔ تو میں نے بتایا تھا میں اس کو ڈرائی فارم میں سنبھالوں گی انشاءاللہ۔ رائتے یا چٹنی وغیرہ کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، ڈرائی فارم بھی استعمال ہوتی ہے، اگر آپ دہی میں مکس کریں نا تو بڑا پیارا اس میں کلر آ جاتا ہے، لیکن کیوبس فارم میں میرے پاس پڑا ہوا ہے، میں اس کو ڈرائی فارم میں سنبھال کے رکھ دوں گی۔ اتنے میں جی چوکیدار آ گیا تھا کہ باجی آج آپ لوگوں کے کھانا دینے کی باری ہے۔ مجھے انفارمیشن ہی نہیں تھی پہلے سے، نہیں تو میں پریپیئر رہتی۔ اس وقت میرے جو سر کا حال تھا میں بتا نہیں سکتی، شدید قسم کے دھماکے ہو رہے تھے سر میں، اور چوکیدار جی مجھے چکر پہ چکر لگوا رہا تھا۔ میں نے غلطی سے 1 روٹی بنا دی تھی، اب مجھے دوبارہ اس نے بھیجا نہیں مجھے دوسری بھی روٹی چاہیے، اور پلیز آپ ایک اور روٹی ڈال دیں، اور اچھی خاصی بڑی روٹی میں نے ڈال کے دی اس کو۔ چلیں جی، کام کوئی مشکل نہیں ہوتے، لیکن آپ کو ہیڈک ہونا، اور جس طرح میرا نزلہ بگڑ گیا ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیوں یہ بگڑ گیا ہے، تو اس میں بہت زیادہ مجھے دقت ہو رہی تھی۔ روٹی بنائی فٹافٹ اور مہد کے ہاتھ بھیجوائی اس کو، تو پھر وہ کہنے لگے باجی یہ ماش کی دال تو ختم ہو گئی ہے، مجھے تھوڑی سی اور لا دیں۔ پھر مجھے واپس اوپر آنا پڑا، بچے اب کہہ رہے تھے ماما ہم نے نہیں جانا، 2 دفعہ ہم جا چکے تھے ان کو دینے کے لیے، اب آپ خود ہی جا کے ان کو دیں۔ دال دوبارہ سے گرم کی اور جا کے ان کو دے دی۔ چلیں بھائی یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے بہت مجھے اس وقت الجھن ہو رہی تھی۔ مہد کو لگی تھی شدید بھوک، کھڑا ہو گیا تھا اپنے لیے روٹی بنانے، بچوں کو کھانا دے کے میں چلی گئی تھی ڈاکٹر کے پاس۔ ڈاکٹر کی صرف یہ انٹرنس کا ہی کلپ لے سکی کیونکہ ہسبینڈ کی جو عقابی نظریں ہیں نا، پھر میں ڈر مارے موبائل نکالتی ہی نہیں ہوں۔ تو اینٹی بائیوٹک دی انہوں نے، ایرینیک دیا اور فیگزٹ ایک اینٹی الرجک دیا۔ سب سے پہلے تو میں نے لی 2 پیناڈول وہاں سے آتے ہی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے کوئی مائیگرین ایشو ہے، کیونکہ میرے ہاف سر میں درد ہوتا ہے، کبھی آنکھوں کے اوپر فور ہیڈ میں اور کبھی گردن کے پیچھے، مطلب پورا سر نہیں دکھ رہا ہوتا، تو شاید کوئی سٹریس پرابلم ہے یا مائیگرین ایشو ہے، اس کا بھی ابھی مجھے نہیں پتا۔ بس میڈیسن لے کے میں تھوڑی دیر لیٹ گئی تھی اور تھوڑی ہی دیر ریسٹ کیا، تھوڑے سے سر کے درد کو آرام آیا، تو یاد آیا کہ یار پودینہ پڑا ہوا ہے باسکٹ میں، اسی طرح بچے فریج میں رکھ دیں گے تو ٹوٹلی خراب ہو جائے گا۔ ایک صاف ستھرا سا میں نے دسترخوان لیا، جو صرف میں دم وغیرہ کے لیے یوز کرتی ہوں، چاولوں کو جب دم لگانا ہو تو، ورنہ وہ روٹیوں وغیرہ کے لیے یوز نہیں ہوتا۔ اس میں سارا پودینہ میں نے اسے کھول کے ڈال دیا کہ صبح تک یہ سارا پانی وانی یہ کپڑا ایبزارب کر لے گا، تو پھر انشاءاللہ میں اس کو ڈائریکٹ دھوپ میں ڈرائی کر لوں گی۔ کے بعد میں نے لگایا اپنے بالوں میں آئل، اور وہ بھی بچوں سے لگوایا اور اچھی طرح ان سے چمپی کروائی تاکہ ہیڈک کو اور تھوڑا آرام آ جائے۔ کوکونٹ آئل میں بادام کا تیل، تل کا تیل ملا کے میں لگواتی ہوں، اور بہت ہی بالوں کے لیے بھی بیسٹ ہے اور آپ کے دماغ کے لیے بھی بہت بہترین ہے۔ نیکسٹ مارننگ الحمدللہ بہت بہتر فیل کر رہی تھی، میڈیسن کھا کے سوئی تھی تو بہت فریش فیل ہو رہا تھا، اور پہلی ہی نظر میری پڑی اس پودینے پہ، میں تو رات میں بھول گئی تھی، جو ہی دیکھا کہ یہ تو ادھر ہی پڑا ہوا ہے تو فوراً اس کو فولڈ کیا کپڑے کو اور لے کے گئی ٹیرس پہ، تاکہ اب صفائی شروع ہوگی تو اس میں ڈسٹ وغیرہ نہ چلی جائے، جو اتنی میں نے محنت کر کے اس کو واش کیا تھا۔
تو کپڑے کو رول کر کے لے گئی ٹیرس پہ اور چیئر پہ جا کے ڈال دیا تھا. 10 ساڑھے 10 کا ٹائم تھا, بڑی اچھی دھوپ آ رہی تھی, تو شام تک یہ بالکل ڈرائی ہو جائے گا. اور بس اس کو شیشے کی بوٹل میں سیو کر لوں گی. ہسبینڈز جب اکیلے گروسری کرتے ہیں نا تو ایسے بلنڈرز کبھی کبھی ان سے ہو جاتے ہیں. اتنا چھوٹا پودینہ ہے تو تھوڑا کم لانا تھا, 2 گڈیاں لے آتے. خیر جب بڑا آتا تو پھر ہم وہ لے آتے, لیکن بس اکٹھا اتنا سارے لے جیسے مارکیٹ میں پھر ملنا ہی نہیں ہے. ساتھ ساتھ میں نے اسنیک پلانٹ پہ تھوڑی توجہ دی. میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی تھی, پلانٹس کے بارے میں بتا رہی تھیں ایک یوٹیوبر کہ اسنیک پلانٹ کو ڈائریکٹلی سن لائٹ میں نہ رکھیں. یہ انڈور پلانٹ ہے, اس کو ہفتے میں نہیں 2 ہفتوں میں 1 دفعہ پانی دیں, اور اس کے جو آگے ڈرائی لیو ہو جاتے ہیں تو ان کو آپ کٹنگ کریں تو آرام سے یہ گرو کرے گا. اسنیک پلانٹ کو یہاں سے اٹھا لوں گی. اور دھنیا کو دیکھ کے ماشاءاللہ مجھے خوشی ہو رہی ہے. جب بارشیں بہت تیز ہوئی تھیں تو مجھے لگا دھنیا سارا گیا, برباد ہو گیا, کیونکہ اس میں اتنا زیادہ کیچڑ تھا نا ٹب میں. تو لیکن ہم ہلکے ہلکے اس کے پتے نکل آئے ہیں تو خوشی ہو رہی تھی دیکھ کے. اچھا میں بھی اب وہ دیسی سٹائل کرنے لگی ہوں, انڈے کے چھلکے بچ جاتے ہیں تو لا کے پاٹس میں ڈال دیتی ہوں. ہماری اللہ بخش امی کرتی تھیں, اب مجھے بھی وہی عادت ہو گئی ہے. اور واقعی میں یہ اتنے بہترین ہے نا, یہ چھلکے ان میں فل آف پروٹین ہوتی ہے, بہت بہترین ہے. یہ اپنے پلانٹس کو دینا ایک طرح کا فرٹیلائزر ہے ان کے لیے. اور ایلو ویرا کی جو فلاور دیکھ کے میں خوش ہو رہی تھی. میرے ہسبینڈ نے بتایا کہ یہ ایلو ویرا جب گروتھ مکمل کر لیتا ہے تب یہ فلاورز کا نکلتا ہے, تو یہ ایلو ویرا کی نیکسٹ گروتھ کے لیے اچھا نہیں ہوتا, اس کو کاٹ دینا زیادہ بہتر ہے. تمام پاٹس میں سے انہوں نے یہ ٹہنی سمیت فلاورز ہٹا دیے تھے, بس ایک یہ رہ گیا ہے, شاید اس کو بھی ہٹا دیں گے. اور میں لے جاؤں گی اسنیک پلانٹ کو نیچے. اور جو آیا تھا سنڈے کو ہمارے گھر اسنیک پلانٹ, وہ بیچارہ ویسے ہی پانی میں پڑا, اس کا کوئی حل نہیں نکلا. تو اس کے بارے میں پڑھ کے اب تھوڑا میں سیٹسفائیڈ ہو گئی تھی کہ چلو روم میں رہے گا, خراب نہیں ہوگا اندر. رمضان آ رہے ہیں, رمضان کی تیاری بھی کرنی ہے, لیکن سب سے زیادہ مجھے جو ٹینشن ہو رہی ہے نا کہ ایک کاؤنٹر کو میں نے کیسے اسپیشیس بنانا ہے. اس بڑے والے ریک سے تھوڑی مجھے الجھن ہو رہی ہے. آج بس اس کو ہٹانا ہے مجھے, یہاں سے چھوٹا والا واپس رکھنا ہے, کیونکہ اتنا سارا آئٹم ہوتا ہے نا رمضان میں, اسپیشلی برتن. آپ نے میٹھا بنایا ہے تو اس کے بولز, آپ نے پکوڑے بنائے ہیں, چاٹ بنائی ہے, تو وہ بولز کہاں آئیں گے. تو سب سے پہلے مجھے اس کاؤنٹر پہ جگہ بنانی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ری ارینج کرنی ہے ساری کیبنٹس میں جگہ بنانی ہے, اور پھر انشاءاللہ اپنی رمضان کی پریپریشن شروع کریں گے. یہ تو ٹھیک ہے, کنوینینٹ ہے, لیکن یہ جو ریک ہے نا یہ ڈش والا, اس کو اب یہاں سے مجھے ہٹانا ہے. تو کرتے ہیں سیٹنگ ساتھ ساتھ, پھر آپ سے انشاءاللہ شیئر کریں گے. ولاگ اچھا لگا ہو تو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.